اب رہی بات خواتین کے لیے کیا حکم ہے، خواتین جا سکتی ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو اسلام کا ایک قاعدہ ہے کہ عام طور پر اسلام مخاطب ہوتا ہے مردوں سے، مگر خواتین پیچھے شامل ہو جایا کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبرستان کو جانے سے روکا کرتا تھا، فزوروها، اور قبرستان جایا کرو۔ جایا کرو میں جس طرح مرد شامل ہیں اسی طرح عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری جب دیتی تو بغیر پردے کے، بغیر بری سہولت کے ساتھ حاضری دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں قبر بنائی گئی، میں بالکل اسی طرح بغیر حجاب کے وہاں تشریف فرما رہا کرتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بنی، ارشاد فرماتی ہیں جب ان کی قبر بنی تو میں نے پردے کا اہتمام کرنا شروع کیا۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک پر حاضری دیا کرتی تھی۔ یہ تو تھی بات بی بی عائشہ کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجر مبارک میں حاضری دینے کی۔ اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے ان فاطمہ رضی اللہ عنہا كانت تزور قبر عمها حمزہ كل جمعۃ فتصلی وتبکی عنده۔ یہ کون سی کتاب میں بات ہے؟ خلاصۃ الوفاء الباب الخامس الفصل السادس فی فضل احد والشہداء۔ یہ کتاب کا نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کریم جو ان کے شوہر نامدار ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی پر جایا کرتی تھیں، کل جمعہ، ہر جمعہ پابندی کے ساتھ جاتی تھی۔ وہاں کیا کرتی تھی؟ دو کام کیا کرتی تھی، فتصلی، وہاں جانے کے بعد وہ نماز پڑھتی تھی، وتبکی عندہ، اور وہاں بیٹھ کر وہ رویا کرتی تھی۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ اہل اللہ کے پاس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدس اور روضہ اطہر کی حاضری تو خیر اللہ کا واضح طور پر حکم ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں وہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں۔ یہ تو رسول اللہ کا معاملہ رہا۔ رسول اللہ سے ہٹ کر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ الزہرا جاتی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بپابندی جمعرات کو کثرت کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبرستان جاتے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کام قبرستان کو جانا اور ہے، حضرت امیر حمزہ کے پاس جانا اور ہے۔ کیوں اور ہے؟ فرق کیا ہے؟ مسجد نبوی کے پاس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہلیہ کی قبریں تھیں، بی بی فاطمہ گھر تھے، حجرے تھے اور گھر تھے۔ ان کو قریب جو قبرستان پڑتا تھا وہ بقیع شریف تھا۔ بقیع شریف اگر صرف قبرستان کو جانا ہوتا تو بقیع شریف بھی جا سکتے تھے، بقیع شریف کو بھی جاتے، اس کے علاوہ پابندی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، انہوں کے پاس بھی جاتے، یہ بتانے کے لیے کہ قبر کے لیے دور کا فاصلہ بھی اگر طے کرنا پڑے تو طے کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ صحابہ کرام کثرت سے مختلف صحابہ کرام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر بھی آتے، اور دیگر جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بقیع شریف وغیرہ بھی تشریف لے جاتے۔ تو یہ جانے کا سلسلہ رہا اور جانے کا تسلسل رہا۔ اب جائیں تو ڈسپلن کیا ہیں، آداب کیا ہیں، اس کے حوالے سے دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ڈسپلن کو ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قبر پر جانا یا درگاہ پر جانا، وہاں انسان کھیل کود کے لیے نہیں جاتا، لہو لعب کے لیے نہیں جاتا، آخرت کی یاد دہانی کے لیے جاتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو درگاہوں کو جانے کے بعد چند باتیں ایسی ہیں جن کو ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ درگاہوں پر جانے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آداب کیا ہیں اور اس کے ڈسپلن کیا ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اپنے نیکسٹ ویڈیو میں چند باتیں اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔